بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معزز سامعین، علماء کرام، نزدیک و دور سے تشریف لائے ہوئے معزز اور باذوق ناظرین و سامعین، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم نے، یعنی میری بارگاہ میں جب ابراہیم نے عرض کی، گزارش کی، التجا کی، کیونکہ جناب ابراہیم سید الموحدین ہیں، جن کی تبلیغ اور انداز تبلیغ میں وہ عظمت تھی، وہ چمک تھی، وہ دھمک تھی کہ آپ سے بعد تشریف لانے والے تمام انبیاء نے آپ کے انداز تبلیغ کو اور ان نقطہ نظر کو جو آپ نے اپنے عہد مقدس میں پیش فرمائے، ان کی تقلید کی سب نے، حتیٰ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جد امجد جناب ابراہیم کی ہر قدم پر اتباع کیا، اور اللہ نے اس اولو العزم اور جلیل القدر اپنے خاص ترین نبی کی تقلید اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کا حکم فرمایا۔ لیکن اپنے معبود کی بات جناب ابراہیم بہیں شان و عظمت، بہیں علو منزلت، وہیں شان ابراہیمی ملتجی ہیں، عرض گزار ہیں۔ اللہ نے آپ کے اس ملتجیانہ انداز کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کے خوبصورت الفاظ میں بیان فرمایا، کیونکہ معبود کی ذات سامنے ہے، اور ایک عابد اور عبد جب اپنے معبود سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ کہتا نہیں ہے،
وَإِذْ قَالَ کا لفظی ترجمہ علماء بیٹھے ہیں، قالا کا میں نے کہا، اس نے کہا، تو اللہ نے اس کو تعبیر فرمایا قالا کے لفظ سے، لیکن اصل میں یہ تھا کہ آپ خود سوچیں کہ جناب ابراہیم جس وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا پیش کر رہے تھے تو پیش کرنے والا عرض کرتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یہ از کا لفظ یہ دلالت کر رہا ہے کہ جس ذات پر قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے اس کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ کہ جب یہ بات ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ اذکر، یاد کر تو بھی، مطلب ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا علم انبیاء ما سبق اور ادوار سابقہ کو بھی محیط ہے۔ یاد اسی کو بات دلائی جاتی ہے جس کے علم میں پہلے وہ بات ہو۔ جب علم میں بات ہی نہ ہو تو آپ اس کو کیا یاد دلائیں گے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم نے جب اپنے معبود کے بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے معبود، اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا اور وجنبنی، یہ خاص بات ہے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میرے بیٹے کو بچا اس بات سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے، ہم لوگ یہ دعا عرض کر سکتے ہیں کہ ہم معصوم نہیں ہیں، طرح طرح کے خیالات ہیں، فسق و فجور ہے، امکان گمراہی ہے، تو جو ذات مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، یا وہ ذوات مقدسہ جو خلق خدا کو ہدایت دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائی ہیں، وہ اپنے معبود حقیقی کو یہ عرض کریں کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ مجھے اور میرے بیٹے کو بتوں کی پرستش سے بچا۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ بادی النظر میں یہ خیال گزرتا ہے، کوئی شخص سوچ سکتا ہے، حالانکہ یہ سوچ غلط ہے اور یہ منفی سوچ ہے اور انبیاء کے حق میں یہ سراسر گستاخی ہے، موجب کفر بھی ہو سکتی ہے، کہ کیا نبی میں صنم پرستی کا کوئی امکان ہے کہ انہوں نے اس کے بچاوا کیا؟ وہ تو صنم سے بچانے والے ہیں، بتوں سے بچانے والے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اس میں ایک خاص لطیف بات ہے، یہ کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ اپنا ذکر اور اپنے بیٹے کا ذکر کرنا، جناب اسماعیل کا، یہ اشارہ ہے کہ اس ذریت سے، اس خاندان سے پیغمبر پیدا ہوں گے، وہ تو معصوم ہوں گے، لیکن آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو آپ کے بعد جو آپ کے خاندان سے جو آپ کی اولاد چلے گی قیامت تک، چونکہ وہ معصوم تو نہیں ہے، معصوم تو نہیں ہوگی، معصوم تو نبی ہوگا، تو اشارتاً یہ بھی دعا ہے۔ اس دعا کا سلسلہ بہت لمبا ہے، نبی کی دعا ہے نا، کہ ہمارے خاندان میں جو پیدا ہو، نبی تو معصوم ہوگا، وہ تو شرک نہیں کرے گا، لیکن جو غیر نبی ہوں ان کو بھی تو شرک سے بچا، تاکہ
تاکہ قیامت کے دن ابراہیم کا سر فخر سے بلند رہے۔ ورنہ یہ دعا ایک نبی کے حوالے سے، اس کے منہ سے، جو معصوم ہے، جو شرک نہیں کر سکتا، جو گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر یہ ہمیں بتانا مقصود ہے کہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے، شرک اتنی بڑی بیماری ہے کہ ایک اہتماماً اس کا مقام توحید کا بتانا مقصود ہے کہ میں نبوت کے اس عظیم منصب پر پہنچ کر بھی اس کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں کہ مجھ میں شائبہ شرک تک بھی نہ ہو، کیونکہ شرک صرف کسی کے سامنے سجدہ یا ماتھا رکھنے کا نام نہیں ہے، کسی کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہونا یہ شرک نہیں ہے، کسی کے ہاتھ چوم لینا شرک نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کھڑے ہو کر سلام عرض کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ بزرگان دین اور صالحین امت کے مزارات مقدسہ پر فاتحہ خوانی کرنا اور ان کے مزارات پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے اپنی التجا پیش کرنا بھی شرک نہیں ہے۔